الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بے پناہ عزت و تکریم کے لائق میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اصل تقریر تو مہمان محترم ہی فرمائیں گے اور میں خود بھی ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن منتظمین جلسہ کا حکم کہ تجھے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے، ان کی حکم کے اعتبار سے میں حاضر ہوں اور چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب ہم بیرونی علماء کو اپنے شہر میں مدعو کریں تو میرا مزاج ہی یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، نہ یہ کہ ان کو اسٹیج پہ بٹھا کے ہم خود تقریر کریں۔ ہم لوگ مقامی لوگ ہیں، الحمدللہ آپ سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہاں وہاں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے جلسے کے عنوان پر آج میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے سورۃ الاعراف کی اسی آیت شریفہ کا ترجمہ کر کے منتظمین جلسہ نے اس کو عنوان جلسہ بنا دیا ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے اصلاح پسند لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ عظمت قرآن بھی ہے اور مصلحین کے لیے رب تعالیٰ نے ایک سلیبس بیان فرما دیا کہ جس کے دل میں اصلاح کی رمق ہو، اصلاح کی خواہش ہو، اس اصلاح کی خواہش کو پورا کرنے کا دو ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک تمسک بالکتاب ہے اور دوسرے اقامت صلاۃ ہے۔ یہ مصلحین لفظ جو ہے، عربی کے بڑے جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مصلحین کا مخالف لفظ، کسی بھی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اصل معنی جاننے کے لیے اس کا مخالف لفظ اگر دیکھا جائے تو واضح ہو جاتی ہے بات۔ اس مصلحین کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ مفسدین ہے۔ اس آیت شریفہ کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ جن کو تمسک بالکتاب کی توفیق نہیں، جو کتاب اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، کتاب کو تھامتے نہیں اور نماز کو قائم کرتے نہیں، ان سے کسی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائیو، وہ تھوڑا سا وقت جو میرے پاس ہے، اس آیت شریفہ میں بظاہر ایک آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اس آیت شریفہ میں 3 مضامین ہیں۔ ایک ہے تمسک بالکتاب، دوسرا ہے اقامت صلاۃ، اور تیسرا ہے مصلحین، اصلاح پسند لوگ۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا ان 3 عنوانات پر کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ عنوانات ہی عنوانات ہوں گے، انشاءاللہ آپ خود اس پہ غور و خوض فرمائیں گے۔ عظمت قرآن، دیکھیے اس امت کے جو بہت بڑے بڑے المیے ہیں، امت کسی ایک المیے سے 2-4 تھوڑی ہے، کئی المیے ہیں۔ ان المیہ میں ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہمارا دشمن ایک صف میں ہے، اسلام مخالف قوتیں اور طاقتیں یکجا ہیں، اور ان کی یکجائی کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو دور کر کے اکٹھا ہو جائیں۔ جن بنیادوں پر اس امت مسلمہ کو یقینی طور پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے وہ 4 بنیادیں ہیں۔ ایک ہے ذات الہی،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے اسم مبارک کی عظمت الحمدللہ ثم الحمدللہ امت میں موجود ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسرا عنوان ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون مسلمان ہے جو آپ کی ذات عالی کو نہ مانتا ہو؟ تیسری چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی کتاب جو ہمارے اور سارے ایمان والوں کی ایمان کی بنیاد ہے۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے الحمدللہ استقبال قبلہ۔ سارے مسلمان اپنی نمازوں میں اسی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہمارے سارے مردے دفن کیے جاتے ہیں، ان کے چہرے اسی قبلے کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ چار بنیادیں آج بھی الحمدللہ ایسی ہیں کہ جن کی بنیادوں پر امت مسلمہ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور رہا باقی کوئی کسی کتاب کے نام پر، کسی جماعت کے نام پر، کسی تحریک کے نام پر، کسی فقہ کے نام پر، نہیں، امت کبھی بھی مجتمع نہیں ہو سکتی اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ چار بنیادیں اتنی مضبوط ہیں الحمدللہ کہ امت کو کبھی بھی اس پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کتاب کی عظمت کے تعلق سے ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ جو ہمارا پیش آیا کہ آج کے دور میں مسلمان سرگنتی کے اعتبار سے اتنے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہماری حکومتوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے، تو جتنی حکومتیں آج ان کے پاس ہے کل تک کسی کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے پاس روپیہ، پیسہ، سونے کی کانیں، پیٹرول، گیس، ریال، دینار، یہ اتنا کچھ ہے کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری بے وقتی کا یہ حال ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا گیند ہو، جس کا جی چاہے وہ اس کو لات مار۔ اب اس مختصر سی بات کے دوران ایک بات آپ کو، میں قرآن شریف کے طالب علم کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر ہماری یہ ذلت کیسے دور ہو سکتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے اور ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی بھی ایک ہے، خالق حقیقی بھی ایک ہے، عامر حقیقی بھی ایک ہے، وہی المعز ہے، وہی المذل ہے۔ عزت کے فیصلے بھی اسی کی بارگاہ سے ہوتے ہیں اور ذلت کے فیصلے بھی اسی کی بارگاہ سے ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما لے تو ساری کائنات مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ واقعہ یہ ہے، مدینہ طیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ میں 3 قسم کی آبادیاں تھیں، یہودی تھے، نصرانی تھے اور مشرکین تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام الحمدللہ مدینہ میں پہنچ چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی آمد ہونے والی تھی تو لوگ صبح صبح اٹھ کر انتظار فرماتے تھے کہ بھی کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ یہ 3 لوگ جو یہاں آباد تھے، اس میں 2 بڑے قبائل یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ یہ 2 یہودیوں کے قبائل تھے۔ اوس اور خزرج، یہ 2 جو تھے یہ مشرکین کے قبائل تھے، اور پھر نصارہ تھے۔ یہودی جو تھے وہ کاروباری اعتبار سے 2 بڑے کام تھے ان کے، ایک تو سود پہ وہ رقم چلاتے تھے، دوسرے شراب کی دکانیں تھیں۔ دونوں حرام کے کام جو تھے انہی کے قبضے میں تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج جو یہ دونوں مشرکین کا جو قبیلہ تھا، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اچھا، مشرک جو ہوتا ہے اس کو عقل ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کو عقل ہوتی تو شرک کیوں کرتا ہو؟ مشرک سے زیادہ بے عقلہ کوئی نہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے، دنیا کے اعتبار سے کہاں بیٹھا ہے، کیا پہنا ہے، کس گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اس سے قطع نظر اس کی حقیقت میرے رب نے جو بیان فرمائی وہ یہ، لہم قلوب لا یسمعون لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کو قلب تو ہے لیکن یہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں،
ان کو آنکھیں تو ہیں مگر یہ دیکھنے کو تیار نہیں، ان کو کان تو ہیں لیکن حقائق کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں۔ اولئک کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اعتبار سے یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت شریفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس وقت کا ایک قاعدہ تھا کہ مختلف قبائل آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے کر لیتے تھے۔ تو ان دونوں مشرک قبائل کے معاہدے، ایک کا معاہدہ بنو قریظہ کے ساتھ تھا اور ایک کا بنو نذیر کے ساتھ، اور ان کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم بھی ہماری مدد کرنا۔ اب جب یہ آپس میں ٹکراتے اور آپس میں لڑتے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ دونوں یہودی قبائل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، ایک کے ساتھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تھا، اور انہی میں آپس میں خانہ جنگی، یہودی کو قتل کر رہا ہے، اس کو گرفتار کر رہا ہے، اس کو غلام بنا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جب غلام بن کر آیا تو اس کو فدیہ لے کے چھڑا دے رہا ہے۔ یہ طویل آیت ہے سورۃ البقرہ کی، لیکن آخری حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، یہ سب ہم نے تمہیں حکم دیا تھا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، ایک دوسرے پہ حملہ آور بھی ہوتے ہو، اور جب کوئی تمہارا آدمی اگر گرفتار ہو کے قیدی بن کر آ جائے تو اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑانے بھی پہنچ جاتے ہو۔ قرآن نے اس پر ایک سوال قائم کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ جو کوئی یہ کرے، میرے بھائیو، ابھی آیت شریفہ کی روشنی میں نازل تو ہوئی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن یہ کتاب الہی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آپ اپنا چہرہ دیکھیں، رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، اس کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فرمایا فما جزاء منکم من يفعل فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو یہ کرے کہ اللہ کی کتاب میں وہ اپنی مرضیات کو داخل کرے، یہ حصہ آسان ہے، اس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں گا، اس پہ عمل کرنے میں نفس پر ذرا بھاری پڑے گا، اس کو میں نہیں مانوں گا، اس پر نہیں عمل کروں گا۔ رب نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی ایسا کرے کہ کتاب کو بانٹ دے، بعض حصوں کو مانے اور بعض حصوں کا انکار کر دے اپنے عمل کے اعتبار سے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ خزي في الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کو ذلیل کر دیا جائے، اور وہ یوم القیامت یردون الی شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اور دنیا کی ذلت پر معاملہ ختم نہ ہو، اس لیے یہ دنیا جو ہے دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، یہاں پر تو ذلیل کر دیا جائے اس کو، اس لیے کہ اس نے کتاب الہی کو تقسیم کرنے کا جرم کیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اگر ہو سکے تو قرآن شریف کی اس آیت پر غور فرمائیے میرے محترم۔ اسی قرآن نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا، اپنے نبی سے خطاب فرمایا رب نے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلَقَوْمِكَ، بلا شبہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا۔ مسلمانوں، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن تم سے اس کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کے ساتھ ایک بڑا معاملہ پیش آئے گا جسے سورہ فرقان میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے میرے رب، قومی قومی قومی، یہ میری قوم ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے میری امتی کی حیثیت سے دنیا میں پیدا کیا تھا، اس امتی کی حیثیت سے
تھے، جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا جناب کلیم اللہ کر رہے تھے، پروردگارا تو نے ان کو میری قوم میں پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ یہ، انہوں نے قرآن سے ہجرت اختیار کی۔ مہجور جو ہے مفعول ہے، قرآن سے ہجرت اختیار کر رکھی تھی، میں نے قرآن کے لیے ہجرت کی تھی، انہوں نے قرآن سے ہجرت کی تھی۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے اس وقت حضرت حق جل مجدہ؟ کیسے سامنا کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ تو میرے بھائیوں، عظمت قرآن کیا، ہمارے حضرت مقرر تشریف لائے ہیں، وہ بیان فرمائیں گے۔ آخری بات جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ۔ اصلاح جو ہے اس کا کام فرد سے ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے یہ افراد کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اصلاح کا کام اپنی ذات سے اگر نہ شروع کیا جائے تو مصلح قوم جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میں اپنے گریباں میں جھانکوں، آپ اپنے گریبے میں جھانکیں، ہم کتنے اللہ کے وفادار ہیں، ہم کتنے وفادار ہیں۔ ہمارا نام تو مسلمانوں جیسا ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے اعتبار سے کتنے مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ کتاب کے تمسک کے ساتھ اقامت صلاۃ کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا، اور اقامت صلاۃ کا جو حال ہے معلوم نہیں حضرت جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں نمازیوں کی کیا تعداد ہے۔ میں تو بڑے محتاط اندازے سے کہتا ہوں کہ 100 میں سے 95 مسلمان بے نمازی ہیں، اور یہ عام مسئلہ ہمارے مفتیان کرام، خود ہمارے مفتی اکرم صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور کئی مفتی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتیوں کے سامنے میں ان سے ہمیشہ استفادہ کرتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو دوڑ کے ان کے پاس جاتا ہوں، میرے یہ مسئلہ کیا ہے، میں تو طالب علم ہوں۔ ان مفتیان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، فرائض اسلام ہیں، فرائض کا انکار تو کفر کو لازم لاتا ہے، لیکن فرائض کا عمل پیرا نہ ہونا، ترک فرض جو ہے وہ حرام کہلاتا ہے۔ امت مسلمہ میں جو 5% نمازی ہیں، ان میں سے بھی جب فجر کی نماز میں دیکھا جائے تو 2.5% رہ جاتے ہیں۔ اتنی سب رہتی ہے جو مغرب میں رہتی ہے۔ مغرب میں کہاں کے لوگ آتے ہیں؟ اس کا معنی یہ کہ 97.5% امت اس کی فجر جو اس انداز میں ہوتی ہے، جو سورج کو پوجنے والے ہیں انہوں نے اپنا بستر چھوڑ دیا، اور جو سورج کے پروردگار کو سجدہ کرنے والے ہیں ان کی صبح ہی نہیں ہوئی، اور ان کی صبح یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ کلمہ حق کی پڑھنے والی ہے، یہ جنتوں کی دعائیں کرنے والی ہے۔ اور اس امت کا حال یہ ہے کہ 97.5% امت کی فجر جو ہے، صبح جو ہو رہی ہے، وہ ترک فرض کے ساتھ، ایک فعل حرام کے ساتھ۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ارے میں اپنے گھر کے لیے سخت ہو جاؤں، کیسے میرے گھر میں کوئی بے نمازی ہو؟ ان کی جائز ناجائز سب تو خواہشیں پوری کرتے ہیں نا، کوئی بے نمازی نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیں اور تیرا ہی جینا چاہیں تو باتیں ہزار ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اصلاح سے بات شروع کریں، افراد کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا۔ قرآن شریف نے بنی اسرائیل کے اس جرم پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ کیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا ہے تمہارا حال؟ دوسروں کو نیکیوں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، جبکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے بعد تم میں اتنا بھی انصاف پسندی نہیں پیدا ہوئی کہ تم جس امر کا، جس بھلائی کا دوسرے کو حکم کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اصلاح معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد تمسک بالکتاب۔ اگر تم قرآن سے تعلق نہیں جوڑو گے، تلاوت کی حد تک تو ہے، اچھا تمسک بالکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زور سے مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لینا، اتنی ہی مضبوطی سے جتنی مضبوطی سے عید کے گزرنے کے بعد تم اس کو جزدان میں بند کر دیتے ہو، اب تو 11 مہینے کے بعد اس کو کھولنا ہے۔ اس سے زیادہ مضبوطی سے قرآن کو تھامو، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور اپنی آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں جاتے جاتے سیدنا یعقوب علیہ نبی صلی والسلام کی وہ سنت مبارکہ جس کو قرآن نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
جب ان کے موت کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ میرے بعد جو کچھ میرا ہے وہ میری اولاد کو خود بخود جائے گا، اس کے لیے اگر میں وصیت بھی کروں تو وہ وصیت جو ہے کوئی کام کی نہیں، جو ہمارے وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کو خود بخود جائے گا، میرے رب نے ان کے حوالے کر دیا، میرے مرنے کے بعد کون میرے وارث ہوں گے، یہ رب نے انتظام فرما دیا۔ سورہ نساء میں اس کے احکام نازل فرمائے جا چکے ہیں، یہ سب کچھ کی مجھے فکر نہیں، وہ تو خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا۔ فکر یہ ہونی جو یعقوب کی فکر ہے کہ میں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ پیغمبر زادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ جن سے پوچھ رہے ہیں وہ پیغمبر زادے ہیں، اور وقت کا پیغمبر پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان بالکل فکر نہ کریں، جس توحید پر آپ نے ہماری تربیت فرمائی ہے اسی عقیدہ توحید پر ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار، اسی الہ واحد کی ہم بندگی کرتے رہیں گے اور اسی کے ہم ہمیشہ فرما بردار رہیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ گھر کے بال بچوں کو جمع کر کے پوچھا تم نے کہ تم ہمارے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ عقیدہ توحید کا کیا ہوگا؟ عقیدہ رسالت کا کیا ہوگا؟ اس عقیدہ آخرت کا کیا ہوگا؟ ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں جس پر اسلام رکا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کبھی اپنے بال بچوں کی خبر لی؟ دنیا کے بارے میں تو بہت نصیحتیں کی گئیں، کاش ہمارے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ بٹھا دے کہ اپنی آل اولاد کے حوالے جو چیز ہمیں کر کے جانی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اقامت صلاۃ ہے، اور اصلاح معاشرہ اپنی ذات سے شروع کر کے جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کو گن گن کے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور کسی طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بہت دوستی اور بہت تعلق نبھانے کے تم عادی ہو، کبھی اللہ کے لیے دشمنی بھی تو کرو، کبھی اللہ کے لیے عداوت بھی تو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، تم تو اللہ کے لیے اتنی محبت کرنے والے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام توڑے بھی جائیں تو تم وہاں پر تماش بین بن کے کھڑے رہتے ہو۔ یہ محبت تمہیں زیب نہیں دیتی مسلمانوں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اس کا یہ عمل زیب نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا وابغض للہ، کبھی اللہ کے لیے علاوت بھی تو کر لو، میں تمہارے اس کام میں اس لیے شریک نہیں ہوں گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے خلاف ہے، میری تمہاری اپنی دوستی اور تعلق اپنی جگہ، لیکن میرا سب سے بنیادی تعلق جو ہے وہ میرے اللہ سے ہے، وہ میرے نبی سے ہے، اس کے تعلق کو میں کسی طرح درم برم نہیں ہونے دوں گا، اس کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم اپنے گناہ کے کام کو چھوڑنے کو تیار ہو تو میں 100% اس میں حاضر ہوں، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر برائی جو اس قوم میں آئی، ایک بڑا معاشرہ جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاتا تھا، وہ نماز پڑھ کے سمجھا اس نے میری تہجد اور میری اشراق جو ہے وہ میرے لیے کافی ہوگی، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھی اسی قرآن کا حکم ہے، جہاں نیکی اور بھلائی کا کام ہو صرف تمہیں وہاں تعاون کرنا ہے، اور جہاں اللہ کی بغاوت اور گناہ کا کام ہو رہا ہے وہاں سے تمہیں ہٹ جانا ہے۔ بس میرے بھائیو، وقت جو میں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا اس میں بھی الحمدللہ کافی وقت ہے، لیکن یہ وقت میں مہمان محترم کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ میری شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر کوئی خیر کی بات ہوئی تو میرے مولا کی توفیق سے ہوئی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔